تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے محبوب دانا غیوب شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مسند صدارت پر جلوہ فرما میری محبتوں کا مرکز حضور قبلہ چچا جان گلشن علی پور سیدہ شریف کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضور سعادت پناہی و قبلہ آگاہی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب نقشبندی جماعتی حیدری آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف زینت محفل رونق محفل برادر اکبر ہر دل عزیز شخصیت صاحبزادہ والا شان سید نعمان حسین شاہ صاحب برادر محترم صاحبزادہ والا شان سید حسنان حسین شاہ صاحب برادر محترم صاحبزادہ والا شان پیر سید حسان حسین شاہ صاحب دیگر سادات کرام صاحبزادگان گرامی قدر مشائخ کرام علماء کرام احباب محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بسلسلہ روحانی اور سالانہ ذکر پنجتن پاک کی محفل منعقد ہے کہ جس میں میں اور آپ تشریف فرما بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی کہ پنجتن پاک میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار ایک عام بندہ تو نبی تک پہنچ نہیں سکتا تو میرے آقا کی یہ شان ہے کہ تمام نبیوں کے سردار پنجتن پاک میں دوسرے جناب حیدر کرار جناب شیر خدا علم و حکمت کا میدان ہو معرفت کا میدان ہو سخاوت کا میدان ہو ولایت کا میدان ہو تصوف کا میدان ہو بلاغت کا میدان ہو جناب علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کسی کی مثال نظر نہیں آتی۔ پنجتن پاک میں تیسری ذات میرے نبی کے دل کا چین حضور کے جگر کا ٹکڑا جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی ہے کہ تمام جنتی خواتین کی سردار۔ پنجتن پاک میں جناب حسن حسین حضور کے دو لاڈلے حضور کے دو شہزادے کہ جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ اے فاطمہ حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو جب یہ روتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جناب حسن و حسین ایسے ہیں کہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں گویا پنجتن پاک ایسے ہیں کہ پوری کائنات کے سردار ہیں۔ جناب والا آج مجھ جیسے نالائق و ناکارہ انسان کو آپ جیسے عظیم لوگوں سے گفتگو کا موقع ملا دعا ہے کہ خلاق عالم مجھے حق سچ بولنے کی اور ہم سب کو اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ رب کعبہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب اس نے کوئی خاص بات بیان کرنی ہو جب کوئی نکتہ بیان کرنا ہو تو وہ سب کو خبردار کر دیتا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنا سارا دھیان اپنی ساری توجہ میری جانب کر لو۔ بہت اہم نکتہ بیان کرنے والا بہت ضروری بات کرنے والا بندہ عرض کرتا ہے کہ مولا پوری کائنات سے بے خبر ہو کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی ساری توجہ اپنا سارا دھیان تیری جانب کر لیا مولا وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا جو میرے ولی بن جاتے ہیں جنہیں میں اپنی محبت کا تاج پہناتا ہوں
ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے رفیق، ولی کا معنی ہے مددگار، ولی کا معنی ہے ساتھی۔ فرمایا جو میرے ولی بن جاتے ہیں، جنہیں میں اپنی محبت کا تاج پہناتا ہوں، پھر میں انہیں کائنات سے بے نیاز کر دیتا ہوں، پھر انہیں خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ جناب والا، یہ خوف کیا ہے، یہ حزن کیا ہے، یہ ڈر کیا ہے، یہ غم کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، علماء کرام نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے وہ مقرب اور محبوب بندے جب کوئی کام سر انجام دیتے ہیں تو ان لوگوں کو اس کام کے انجام کا خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور آقا علیہ السلام کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور انہی لوگوں کو اس کام کے انجام کی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہر لمحہ یا تو یاد الہی میں گزرتا ہے یا پھر ذکر مصطفیٰ میں گزرتا ہے۔ ان کے شب و روز یا تو سجدے میں گزرتے ہیں یا پھر قیام میں گزرتے ہیں۔ اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے شب و روز یا تو سجدے میں گزرتے ہیں یا پھر قیام میں گزرتے ہیں۔ یہاں پر رومی کشمیر میاں صاحب کیا خوب کہتے ہیں کہ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، پر درد مندانو یاد سجن دی ستے آن کے پاس۔ آئے ایک سعید روح کی داستان سنیے کہ بصرہ کا شہر ہے، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی بیت چکی ہے کہ حضرت مائی رابعہ بصری آپ کے گھر سے شور اٹھتا ہے، آپ پکار رہی ہیں الحریق الحریق، ہائے مجھے آگ لگ گئی، ہائے مجھے آگ لگ گئی۔ لوگوں نے یہ شور سنا، کسی نے لوٹا ہاتھ میں لیا، کسی نے گھڑا ہاتھ میں لیا، مختلف برتنوں میں پانی جمع کیا اور آپ کے گھر کی طرف دوڑے۔ جناب حسن بصری نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ جناب رابعہ بصری کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، اسے بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے، ارے یہ یاد الہی کی آگ ہے، دیدار الہی سے بجھے۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سن لیجیے، حدیث قدسی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، صدقہ و خیرات کر کر کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ چلتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو میں ان کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم لوگ کون ہیں، ان کو دیکھنا ہو، ان کو پہچاننا ہو، ان کی علامات کیا ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا، جب تم ان سے گفتگو کرو گے تمہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا ہوگی، اور جب تم ان کا عمل دیکھو گے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر میں رکنا چاہتا ہوں، صرف ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آپ قبلہ پیر و مرشد کی زیارت کر رہے ہیں، آپ سید زادے کی زیارت کر رہے ہیں، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں تو جو بولے چلتی ہے نبض میں خانہ، تو جو بولے چلتی ہے نبض میں خانہ، تو جو دیکھے رقص کرتی ہے پیمانے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ دل کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس پیرائے میں، اس زمن میں جب میں حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے بے شمار ہندو، سکھ اور عیسائی صرف چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری،